إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے قرآن حکیم نے جو تفصیلات بیان کی ہیں اس کا ابتدائیہ گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا تھا سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی میں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ان کی تربیت اور محراب کے اندر انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملنے کا تذکرہ تھا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ مریم کی روشنی میں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلی دفعہ مکہ میں مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کرتے ہیں اور حبشہ میں جاتے ہیں، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر الطیار رضی اللہ عنہ جو تعارف کرواتے ہیں اسلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ انہی آیات کو پڑھ کے کرواتے ہیں۔ سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا تھا اور اس کے نتیجے میں نجاشی رونے شروع ہو گیا اور اس نے پھر یہ کہا تھا کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے سچ بات یہ ہے کہ یہی حقیقت ہے اور یہی عقیدہ صحیح ہے۔ تو ہم انہی آیات کے ترجمہ آج ذرا غور سے سنیں گے تاکہ مجھے، آپ کو اور ہماری نئی نسل کو یہ اندازہ ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ حقیقی کیا ہے۔ چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، لوگ جھوٹی سچی باتیں ملا کے نہ جانے کیا کچھ کیے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں صحیح معلومات کا ہونا انتہائی اہم ہے۔ اور ہمارے لیے بحیثیت مسلمان سب سے اتھینٹک،
سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر سورس کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے، اور اسی سے ہمیں سب سے پہلے معلومات اور انفارمیشن لینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد مزید تفصیلات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے، پھر اس کے بعد یقیناً صحابہ کے اقوال، امت کے بڑے ائمہ محدثین فقہا کی باتیں، وہ یقیناً ساری کی ساری چیزیں ان کی وضاحت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں یوں تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ آپ کتاب میں مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ ہیں ان کا ذکر کیجئے، اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئیں، مکاناً شرقیہ، مشرقی جگہ پر چلی گئیں، محراب درمیان میں تھا، اسی جگہ پر بیت المقدس جہاں یروشلم آج موجود ہے، وہیں پر عبادت گاہ میں مصروف ہیں، اور وہاں سے جب اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ کرنا تھا تو وہاں سے ایک مشرقی جانب، اور اس کے لیے مختلف اقوال مفسرین کے مورخین کے موجود ہیں، البتہ یہ فلسطین ہی کی سرزمین میں جگہ موجود ہے، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا، دور ہو گئی، ان سے پرے چلی گئیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے روح الامین حضرت جبریل امین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ایک مکمل انسان کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آئے۔ اب اکیلی ہیں سیدہ عذراء مریم علیہ السلام، اب ان کے سامنے جبریل امین انسانی شکل میں ایک مرد بن کے سامنے آتے ہیں، تو فوراً کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگیں میں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تم واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے ہو تو مجھے چھیڑنا مت، مجھے ہاتھ مت لگانا، میری عزت پہ حملہ مت کرنا، چونکہ یقیناً یہ فطری سا اصول ہے کہ جب مرد و عورت دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اور عورت دو ایک جگہ پہ علیحدہ ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اس لیے منع کیا۔ اور آج یہ جو لبرلزم کے نام پر اور اوپن نیس کے نام پر لوگوں کو یہ سپیس دی جا رہی ہے، یہ جگہ دی جا رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے جی، کوئی بات نہیں جی، علیحدہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے تقوی کو وہی برقرار رکھ سکتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو چلاتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، فرمایا کہ دو مرد اور عورت ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ کبھی بھی دونوں علیحدہ نہ ہوں، اگر یہ دونوں علیحدہ ہوں گے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان آ جائے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے وہیں پر ان سے کہا اعوذ بالرحمن منکی، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ قال، اب آگے فرشتہ تھا، یہ اللہ نے ایک معجزہ دکھانا تھا اس قوم کو جو قوم روحانیات کو چھوڑ کر مادیات کی دنیا میں بہت آگے نکل چکی تھی، جو اسپرچولیزم کو چھوڑ کر میٹیریلزم میں بہت آگے جا چکی تھی، یہود تھے نا ان سے پہلے۔ اب وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی ہدایت یعنی تورات کو صرف منبع و مصدر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے میٹیریل پر، سائنس پر، اس دور کی ترقی پر انحصار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جھٹکا دینے کے لیے کہا کہ اب ہم یہ فیصلہ کر کے دکھائیں گے کہ روحانیات کیسے دنیا میں عمل کرتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ یہ تعلق روح کا قائم کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ نے کتنا اونچا اور بلند مقام رکھا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ سامنے آنا تھا۔ تو جبریل امین نے کہا قال، وہ فرمانے لگے انما انا رسول ربکی، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرستادہ ہوں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام رساں ہوں،
اللہ نے مجھے آپ کی طرف اسپیشل میسنجر بنا کے بھیجا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دے سکوں۔ اب کیسے لڑکا دینا ہے؟ یقیناً جو فطری طریقہ کار ہے وہ مرد اور عورت کے ملنے کے بعد اولاد کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب وہ یقیناً اس بات پہ ڈر گئیں۔ قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشرا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں کہ میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ یعنی اپنے تمام شبہات کا اظہار وہاں پہ کر دیا، تاکہ جواب، اللہ کا فرشتہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ آیا ہے، تاکہ جواب مل سکے۔ اب دیکھیے، جیسے پچھلے جمعے میں ہم نے سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل ملتے تھے، ضروریات زندگی ساری کی ساری ان کو اپنے محراب میں ملتی تھی، جہاں کسی انسان کا داخلہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اب اللہ ان کا ذہن تو تیار کر چکے تھے کہ اب اسی طرح جیسے کسی انسان کے بغیر، کسی واسطے کے بغیر تمہارے محراب تک ہم کھانا، تمہاری ضرورتوں کی چیزیں پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی فرشتہ سامنے تھا، لوگوں کو جواب دینے سے پہلے انہوں نے کہا میں اس سے تو جواب لے لوں کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میرے ناجائز تعلقات بھی نہیں ہیں، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا یوں ہی فیصلہ آسمانوں سے ہو چکا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے میرے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے، تیرا رب کہتا ہے میرے لیے تو یہ بڑا ہی آسان ہے۔ لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، ہم تو اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک رحمت کا منبع و مصدر بنانا چاہتے ہیں۔ کان امرا مقضیا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آپ اگر اس کو سائنس سے بھی ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو آج دنیا میں دیکھ لیں کہ یہ جو جدید قسم کے طریق اور راستے ممکن ہو پائے ہیں کہ جس سے عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر سکتا ہے بغیر کسی مرد کے ساتھ ملاقات کیے ہوئے، اور اس وقت یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آج تو سپرم کو منتقل کرنا، بلکہ آج نئے سے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو اس تکلیف میں نہیں پڑنا چاہتی وہ کسی دوسری عورت کے ذریعے سے اپنے بچوں کو پیدا کروا لیتی ہیں سیروگیسی کی صورت میں، اور اس پر علماء کا تحفظ ہے۔ علماء نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر اللہ رب العزت اس دور میں یہ معجزہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے ہوئے ہم حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے ظاہری اسباب نہ ہوں، بظاہر اس کا ہونا ممکن نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کام کو کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا فیصلہ ہے، یہ کسی انسان کے بس کا کھیل نہیں ہے۔ اب یہاں تک بس نہیں ہوئی، اب یہاں سے آگے معجزات کا اظہار ابھی شروع ہونے کو تھا۔ تو فوراً کیا ہوا؟ فحملت، حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا، فانتبذت به مکانا قصیا، اب وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر ایک دور جگہ پر لے گئی کہ لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بائبل اس حوالے سے جو معلومات دیتی ہے وہ بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ کسی نبی کی نہیں ہے بلکہ کسی عام انسان کی معلومات دے رہا ہے، اور بائبل کے اندر چونکہ تحریف ہو چکی اس لیے انبیاء کی عصمت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہاں تو اللہ معاف فرمائے بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام العیاذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ وہاں تو انبیاء کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی دو نقطہ نظر۔ بیٹا یہ کونے میں جو بیٹھے ہیں گفتگو نہ کیا کریں، جمعے کے دوران گفتگو کرنے سے آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے آپ تشریف لائیں، ماشاءاللہ
خوشی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو جمعہ شروع ہونے سے پہلے دیکھ کر مسجد میں، تو ہمیں یہ جو اجر ملنا ہے انشاءاللہ یہ خاموشی پر ملنا ہے، اس لیے کبھی بھی گفتگو نہ کریں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو جو آپ کے پاس بیٹھا گفتگو کر رہا ہے اس کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا چپ ہو جا، اگر تم نے یہ کہا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹا قبول فرمائے، تو اس کا احتیاط سے خیال رکھا کرے۔ تو الغرض اب حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ ماجرا ہونے جا رہا ہے، وہ وہاں سے ایک دوسری طرف دور چلی جاتی ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب تکلیف بھی ہے، اور عام طور پر اس موقع پر عورت کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہو، کوئی اس کا آسرا بنے، کوئی اس کو دلاسا دے۔ اب انہیں تکلیف بھی تھی کہ ایک تو دوہری تکلیف، ایک تو یہ کہ شادی نہیں ہوئی، اب بچہ پیدا ہوگا، دنیا کو میں سے منہ دکھاؤں گی، دنیا کے سامنے کیسے کروں گی، اور دوسرا یقیناً اکیلی ہیں، اب اس تکلیف کو اکیلی برداشت کر رہی ہیں۔ تو جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کے ہاں دو غلط نظریات پائے گئے، ایک طرف یہود نے کہا العیاذ باللہ وہ ولد الزنا تھے، اور انہوں نے ایک یوسف النجار کی طرف اس کی نسبت کی کہ العیاذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق کسی فلاں سے تھا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ اور بعض اوقات ہمارے مسلمان بھی جب قرآن کو بنیاد نہیں بناتے، ان کے ہاں بھی ایسے تصورات آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی روشنی میں اپنی تاریخ پڑھو۔ قرآن نے ان واقعات کو نقل اس لیے کیا ہے تاکہ تاریخ کے معاملے میں جتنا جھوٹ بولا گیا، جو غلط باتیں پھیلائی گئیں، قرآن ان کو سیدھا سیدھا درست کر دے۔ تو اور مسیحیوں کے ہاں بعض لوگوں نے، حتیٰ کہ بائبل میں بھی بعض اشارے ایسے ملتے ہیں کہ 40 دن تک یہ پروسیس چلا، گندگی سے نکلے، یہ ہوا وہ ہوا، اس انداز سے بیان کیا ہے، جبکہ قرآن حکیم کس خوبصورتی سے اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ تکلیف تھی، دور چلی گئیں، تو اور اس وقت قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، تکلیف اتنی تھی دونوں چیزوں کی، جسمانی تکلیف بھی ہے، اب یہ تکلیف بھی ہے، لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گی بیٹے کو اٹھا کر، تو کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ آج تو بڑے فخر سے یہ معاملات کیے جاتے ہیں، بلکہ اب تو ہماری حکومتیں بھی ایسی قانون سازیاں کرنے کی طرف بڑی دوڑ لگائے ہوئے ہیں کہ بن باپ کے اولادوں کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ یقیناً وہ اسٹیٹ کے نام رجسٹرڈ ہوں گے، شریعت کہتی ہے، لیکن اس کو یوں پرموٹ کرنا کہ جس کے نتیجے میں زنا عام ہو، بدکاری عام ہو، اور ناجائز اولادیں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی رہیں۔ اور آج یہ باتیں اگر میں برسر منبر کہہ رہا ہوں تو یہ ہر گلی ہر محلے کی کہانی ہے، اور شہروں میں تو یہ اللہ معاف فرما دے ایک فینومینا بن چکا ہے کہ جہاں پہ ناجائز تعلقات ایک عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی انسان اس پہ کوئی زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیے جب امتوں کے اندر یہ فساد آتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر بیماریاں نازل ہوتی ہیں، تباہیاں نازل ہوتی ہیں۔ آج جن تباہیوں کا سامنا ہمیں ہے اس کے پیچھے بنیادی سبب بھی یہ ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج تو ابھی پھر چھپے ہوئے، آج تو پھر ابھی تھوڑا بہت بھرم رکھ کے لوگ کر رہے ہیں، آنے والا وقت واللہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ اور سائنس کی دنیا میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو ترقی تیزی سے دیکھی، اس ترقی کے نتیجے میں جیسے ابھی آنے والی سائنس میٹاورس کی صورت میں ابھی ہمارے پاس موجود بہت ساری ریالٹیز، ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی، ان ساروں کے نتیجے میں آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ زنا کرنے کے لیے شاید ایک پائی بھی خرچ نہ کرنی پڑے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو تقویٰ سکھاؤ، مسجد سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ والوں سے جوڑو، ورنہ یقین مانو ان کو بچا نہیں پاؤ گے۔ ان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ سائنس کی ترقی، ڈیولپمنٹ، اس کو ہم نہیں روک سکتے،
یہ اس کا ایک اپنا دھارا ہے، یہ چلے گا، یہ دنیا آگے سے آگے بڑھے گی۔ ہولوگرام کی صورت میں انسان دوسرے انسان کے بارے میں تصور بھی کر کے اس کا پورا پوسچر اپنے سامنے بنا کے کھڑا کر سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہونے کو ہیں، ان میں سے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ کبھی ہمیں یہ احساس ہے کہ کبھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی آسانی سے بدکاری کی طرف جا سکو، لیکن اب تو نیکی کے راستوں کو مسدود اور بند کیا جا رہا ہے، برائی کے راستوں کو عام اور عام کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تقویٰ، اللہ کا خوف، مسجد سے وابستگی، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق، اور یہ احساس پیدا کرنا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو الغرض حضرت مریم علیہ السلام کی جب یہ تکلیف حد سے بڑی، فناداہا من تحتہا، اللہ کی طرف سے اب آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور جب آپ عفت و عصمت کا راستہ اختیار کرتے ہو، آپ سچ اور حق کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو ابتدا میں تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، حق کے راستے پہ ابتدا میں جھنجھوڑا بھی جاتا ہے، ہلایا بھی جاتا ہے، لیکن انسان جب صبر کرنے لگ جائے تو پھر اللہ کی نصرت بھی اس پہ آ جایا کرتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، نیچے سے آواز آئی کہ مت گھبرانا، اور ساتھ ہی کہا قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے لیے، تیرے سامنے، تیرے نیچے، تیرے ساتھ چشمہ جاری کر دیا ہے۔ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جس کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی اس کو ذرا سی حرکت دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ اوپر سے بالکل تر و تازہ کھجوریں تیرے سامنے اتار کے رکھ دے گی، جن کو تو کھا کے گزارا کر سکتی ہے۔ اور یہ بہترین غذا ہے، پانی اور کھجور، اور اس سے قوت بھی ملتی ہے۔ اور پھر ساتھ کا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اسی سے کھانا، اسی سے پینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر کسی انسان کو اپنے سامنے دیکھو تو اس سے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، صرف کھانے کا نہیں، بس نہ بات کرنے کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ تو کوئی انسان نظر آئے تو اس کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ماجرا جتنے دنوں کے لیے ممکن تھا چلتا رہا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب کچھ دن گزرے، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آ گئی۔ قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگی، قوم کی آواز ایک ہی تھی، اے مریم یہ کیا کام کرائی، اتنی بری حرکت، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تیرا تو کسی سے تعلق نکاح قائم ہی نہیں ہوا تھا، کیسے ہو گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ آج بچے بسا اوقات کہتے ہیں نا جی ہمیں کرنے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے جب بھی کسی برے بچے کو دیکھا جاتا ہے تو والدین پہ انگلی اٹھتی ہے کہ کن والدین کی اولاد ہو۔ اب یقیناً حضرت مریم علیہ السلام کے لیے یہ امتحان تھا، لیکن اللہ کی طرف سے نصرت بھی تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب حضرت مریم علیہ السلام نے اس دودھ پیتے ہوئے چند لمحوں یا چند دنوں کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، کہنے لگی کہ ان سے پوچھ لو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے بات کر لیں جو ابھی بھنگوڑے میں پڑا ہوا ہے، جو ابھی دودھ پی رہا ہے، جو بول بھی نہیں سکتا۔ قال، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ بول پڑے اور کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے اپنی کتاب عطا فرمائیں گے، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنا دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں وقت پیدائش نبوت کا تاج پہنا دیا گیا۔ اب یہاں پہ
اگلی حصے کی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، لیکن یہاں پہ چونکہ آج اس کی پیدائش کا تذکرہ تھوڑا سا کیا ہے اشارتاً قرآن کی زبان میں، اس سے یہ سمجھ لیجئے دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسیحیوں میں نقطہ نظر رکھنے والے، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خود خدا تھے، وہ انسانی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ کتنا ہی فضول نظریہ ہے کہ خود خدا انسانی شکل میں آنا چاہتا تھا تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اتنا لمبا پروسیس اختیار کرتا، کیونکہ یہ ساری باتیں بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، قوم کے پاس لے کر آئیں، پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو خود بائبل بھی ان کے نظریے کی تردید کرتی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ العیاذ باللہ اللہ اور مریم علیہ السلام کا تعلق قائم ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ بیٹا پیدا ہوا، تو یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ تینوں خدا ہیں۔ اب یہ تینوں نظریات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کفریہ نظریات ہیں، ان کی کبھی بھی تائید نہیں کرنی۔ اس لیے یہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ آج جو عیسائی موجود ہیں، مسیحی موجود ہیں، ان کے ہاں یہی تصورات موجود ہیں، گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں رب کی پیدائش ہوئی، رب کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، یہ خود رب جو ہے دنیا میں انسان کی شکل میں آیا۔ اس لیے ہاں یہ علیحدہ بات ہے، وہ ہمارے ملک کے باشندے ہیں، وہ آزادی سے جو بھی عمل کرنا چاہیں وہ اپنے گھروں میں کریں، اپنی عبادت گاہوں میں کریں۔ آپ حکومت میں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ اس عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ عبادت بھی ہے ان کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ کفر ہے، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ کل 25 دسمبر ہے اور اس حوالے سے عام ہمارے مسلمان بھی، چونکہ ہمیں اب عادت پڑ گئی ہے نا مبارکباد دینے کی، حقیقی دنیا میں چاہے ہمارا تعلق ہو نہ ہو، لیکن چونکہ میسیجز کے ذریعے ہم اپنے تعلقات کا ایک طرح سے اظہار کرنے کے لیے یہ کر لیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جیسے ایک عام انسان کے ساتھ ہیں وہ رہ سکتے ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کے ساتھ دفتر میں کام کر رہا ہے، اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو جینے کا حق ہے، لیکن اس کے اپنے نظریات ہیں۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے، اور میرا دین یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نہ وہ رب ہیں، نہ وہ رب کے بیٹے ہیں، اور نہ وہ خود تیسرے رب کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جنہیں اللہ نے اٹھا لیا اور پھر آخری وقت میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔